اب اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری امی سے ملاقات کرنے سے، امی کے پاس بیٹھنے سے ہماری امی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو پھر ہم گپ شپ دوستوں کے ساتھ لگائیں گے یا امی کو وقت زیادہ دیں گے؟ آج بوڑھے ماں باپ بیچاروں کو سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دے پاتے، ان کو وقت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ اچھے نیک بچوں کو بھی وقت نہیں ہے۔ ویسے تو کچھ ایسے ہیں جو بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ جی وہ بوڑھے ہیں، ان کا مزاج ہی اور ہے، ہم جوان ہیں، ہمارا مزاج ہی اور ہے، طبیعت ہی نہیں ملتی، بس ایسے چلتے چلتے پوچھ لیا امی ٹھیک ہو، ابو ٹھیک ہو، بس میں نے آپ کو دوائی لا کے دے دی، میں نے آپ کو کھانا مل گیا نا آپ کو، بس ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ بھائی آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ اس کو مستقل کام سمجھیں کہ میں نے ابو کو وقت دینا ہے، میں نے امی کو وقت دینا ہے، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے آپ کو ان کے درجے میں اتار دیجئے، ان کو اپنے مرتبے میں نہ لائیے، اپنے آپ کو اس درجے میں، اس لیول میں اتاریے، ان سے اسی لیول کی باتیں کیجئے۔ کوئی فائدہ بھی آپ کو ان باتوں میں نظر نہ آئے، صرف ان کا جی بہلانا، کیا یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ انہی کو خوش کرنا، کیا یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ تقر عینھا، اپنے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، جب بچہ ماں کی گود میں آ رہا ہے، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، تو ہم اپنے امی کے ابو کے پاس بیٹھیں گے۔ حدیث پاک ہے، ویسے تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس سے نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، لیکن خصوصی طور پہ ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ جن کے والدین فوت ہو جائیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ان کی قبر پہ ضرور جائیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہمیں دوستوں سے، ہمیں اپنے کام کاج سے، دنیا سے وقت ہی نہیں ملتا۔ باقیوں کے پاس کئی گھنٹے گزر جائیں گے، راتوں کو 1 بجے تک بیٹھے ہیں، وہ جی ہمارے اپنے دوست ہیں، وہاں ہم گپ شپ بیٹھ کے لگاتے ہیں۔ تو یہ گپ شپ کبھی اپنے ابو کے پاس بیٹھ کے بھی تو لگا لیتے، کبھی اپنی امی کے پاس بیٹھ کے بھی ان کا جی بہلا لیتے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تقر عینھا، اس بچے کے ماں کے پاس آنے سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب تم ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کرو گے، اللہ کی قسم ہے تمہاری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، تمہاری لیے اللہ کی رضا آئے گی۔ اللہ نے ماں باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، ایک کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، اور دوسرے کے بارے میں رب نے فرما دیا یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر یہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں۔ اور پھر اللہ کا قانون کیسا ہے؟ اللہ نے جہاں یہ فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ماں نیک ہو یا نیک نہ ہو، یہ نہیں فرمایا کہ ماں مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ماں کس لیول کی ہو، کس درجے کی ہو، اتنا تو ہے نا کہ تیری ماں ہے، بس آگے یہ نہ دیکھ کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کسی کو سمجھانے لگو وہ جی کعبہ ہے ماں باپ، لیکن کعبہ جو ٹیڑھا ہو کیا اس کو سیدھا نہ کریں؟ الیاذ باللہ، ماں باپ کو ٹیڑھا پن ہم سیدھا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچ تو صحیح اپنے بچپن کو کہ جس وقت تو گندگی میں لت پت پڑا ہوتا، تیری فکر کون کرتی؟ تیرے کپڑوں کی فکر کون کرتی؟ تیرے جسم کا فکر کون کرتی؟ اپنے سے پہلے تیرے لیے کھانے پینے کا فکر کون کرتی؟ تیری سردی گرمی کا فکر کون کرتی؟ ذرا ایک دفعہ سوچ تو صحیح۔ اس لیے باپ کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ باپ راضی تو رب راضی، اس میں بھی کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا کہ والد مومن، کہ مومن باپ راضی تو رب راضی، کہیں نہیں ہے، مطلقاً باپ کا لفظ ہے۔ والد راضی تو رب راضی، والد کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ والد نیک ہے، وہ والد فلاں ہے، وہ والد فلاں ہے، نمازی ہے یا بے نمازی، اس کا کوئی معاملہ وہ اس کے حوالے ہے، تیرا تو باپ ہے نا۔ ساری دنیا تجھے کہے کہ باپ میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، تیرا باپ ایسا تیرا باپ، تجھے پتہ بھی ہو، پھر بھی تو سمجھ کہ میرے لیے سب سے بہتر یہی ہے، میرے لیے سب سے بہتر میری امی ہے، اور میرے لیے سب سے بہتر میرا ابو ہے۔ جب یہ نقطہ ہمیں سمجھ آئے گا، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان سے محبت عقیدت کریں گے،
اتنی بات تو ہے آخر کہ اللہ فرماتے ہیں تم کچھ بھی نہ کرو، صرف محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھ لو، تمہیں حج عمرے کا ثواب دوں گا۔ کہنا آسان ہے، اللہ فرما رہے ہیں، جس نے ثواب دینا ہے وہ ذات فرما رہی ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو، صرف پیار سے ابو کو دیکھ لو، پیار سے امی کو دیکھ لو، ایک محبت کی نگاہ دیکھ تو لو، کچھ بھی نہ کرو تمہیں حج اور عمرے کا ثواب دوں گا۔ اتنا بڑی بات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فرمایا کہ کہ تقرّ عینھا، ہم نے بچہ ماں کی گود میں واپس کیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور اس کا غم ختم ہو جائے۔ ماں باپ بڑے دکھی ہوں جب بچے آ جائیں اور ماں باپ کے ساتھ لپٹ جائیں، اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ماں باپ کے آگے پیچھے بیٹے بیٹیاں بیٹھ جائیں، ماں باپ کا غم ختم ہو جاتا ہے، ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان کو وقت دینا ضروری ہے کہ بندہ ان کے پاس اٹھے، ان کے پاس بیٹھے۔ والے